اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں ولادت امام نہم امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ولادت کی مناسبت سے کچھ مختصر گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ سب سے پہلے نوے امام کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ۔ مولا کی ولادت 10 رجب سن 195 ہجری 195 ہجری مدینہ میں ہوئی اور ان کی شہادت آخر ذی القعدہ 220 ہجری۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کل جو ہمیں مولا کا سن ملتا ہے فقط 25 برس کا ملتا ہے۔ نام وہی نام کہ جو اللہ کے رسول کا نام تھا، یعنی محمد۔ مشہور القاب تقی، جواد، یہ وہ القاب کے جو اس قدر مشہور ہو گئے کہ خود بظاہر نام کا حصہ محسوس ہوتے۔ یعنی اکثر جب نوے امام کا نام پوچھا جائے تو محمد کے ساتھ ساتھ تقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا جواد کا لفظ استعمال ہوتا۔ اس کے علاوہ مولا کا لقب قانی بھی ہے اور مرتضیٰ بھی ہے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے۔ والدہ یعنی 8ویں امام کی وہ زوجہ کہ جن سے نوے امام کی ولادت ہوئی، جناب سبیکہ خاتون، کہ جو اللہ کے رسول کی زوجہ جناب ماریہ قبطیہ، وہ جناب ماریہ قبطیہ کہ جن سے جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی، وہ جناب ابراہیم کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی جن کا انتقال ہو گیا۔ جناب ماریہ قبطیہ کے خانوادے سے ان کا تعلق تھا جناب سبیکہ خاتون کا، اور 8ویں امام نے بعد میں ان کا نام خیزران رکھ دیا تھا، جناب خیزران خاتون۔ نوے امام کی ازواج کے حوالے سے 2 نام ہمیں ملتے ہیں۔ ایک جناب سمانہ خاتون کہ جن سے ہمیں 10ویں امام کی ولادت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور دوسری ام الفضل کہ جس سے مامون نے مولا کا عقد کروایا تھا، یعنی مامون کی وہ بیٹی کہ جس سے مولا کا عقد ہوا تھا، وہ ام الفضل۔ عزیزان گرامی، یہیں سے اس بات کا اندازہ ہوتا بھی ہے کہ مولا کا سن بہت کم تھا کہ جس وقت 8ویں امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس وقت مولا کو مامون نے اپنے پاس بغداد بلوایا۔ اور کچھ واقعات پیش آتے ہیں کہ جو ہم مختلف مقامات پہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ کس طریقے سے مامون اور مولا کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور کس طریقے سے مولا نے یہ واضح کیا کہ جو عالم محمد ہوتے ہیں وہ پروردگار کے اسرار و رموز کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مامون نے ام الفضل سے مولا کا نکاح کروایا۔ اب یہاں پر وہ پورا واقعہ بھی نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے یحییٰ ابن اقسم اور مولا کا مناظرہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ہمیں اصل وجہ نظر آتی اس نکاح کے پیچھے، وجہ یہ نہیں تھی کہ مولا سے عقیدت تھی، مولا سے دوستی تھی، مولا سے محبت تھی، اس وجہ سے نکاح کروایا گیا، بلکہ اگر ائمہ کی زندگی میں دیکھا جائے تو ہمیں یہ جو ظالم حکومتیں ہیں، چاہے بنو امیہ کی ہو یا بنو عباس کی ہو، ہمیں ان کی ایک جو سازش مشترکہ نظر آتی کہ کسی طریقے سے ائمہ کو اس ہدف سے ہٹایا جائے کہ جو پروردگار نے ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی وہ ائمہ کو اپنے جیسا انسان سمجھ رہے ہیں کہ جنہیں وہ نفسانی خواہشات کے ذریعے سے بہکا سکتے، لہٰذا کبھی خوبصورت عورتوں کے ذریعے سے بہکانے کی کوشش کی جاتی، جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب ام الفضل اور مولا کا نکاح ہوتا ہے تو مامون نے مولا کے لیے 100 کنیزیں ساتھ بھجوائی تھی کہ جنہیں مولا نے اسی وقت راہ خدا میں آزاد کر دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے
دیگر واقعات بھی اور دیگر ائمہ کے زمانے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کس انداز میں انہیں دنیا کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن یہ اہل بیت دنیا کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ کبھی اس انداز میں سہارا لیا جاتا وہ واقعہ کہ جس کے لیے آج کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی اور انشاءاللہ ایک نتیجہ دیا جائے گا، مختصر واقعہ ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ مامون نے جب دیکھا کہ بظاہر سن کے اعتبار سے تو نوے امام کم سن ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے اس کی چال کامیاب نہیں ہو رہی ہے، اس کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی مولا کو دنیا کی طرف راغب کرنے کی، لہٰذا اس نے اپنے ایک موسیقار کو بلایا، ایک گلوکار کو بلایا، موسیقار کو بلایا، میوزیشین بھی تھا، ووکلسٹ بھی تھا، اس زمانے کا بہت زیادہ مشہور، اور اس کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس قدر اپنے کام میں ماہر تھا کہ جب وہ گانا شروع کرتا تھا، اپنے ساز بجانا شروع کرتا تھا، وہ مخارق، غالباً اس کا نام مخارق، جب اپنے ساز بجانا شروع کرتا تھا تو جتنے لوگ اطراف میں موجود ہوتے تھے انہیں پھر کچھ دنیا کی خبر نہیں رہتی تھی، کسی چیز کی خبر نہیں رہتی تھی، سب اس کے ساز کی دھن میں، اس کی آواز میں مگن ہو جاتے تھے، کھو جاتے تھے۔ لہٰذا اس نے اس کو بلوایا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو وہ کہتا ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ایک مرتبہ ہماری آپ ملاقات کروا لیجئے، پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا کہ کس طریقے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مولا میری موسیقی کو پسند بھی کریں گے اور اس کے ذریعے سے دنیا کی طرف راغب بھی ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر دیکھیے یہ دو اہم ترین، ہمیں خطرناک ترین حملے نظر آ رہے کہ جو ہمیشہ باطل کی طرف سے حق کے لیے کیے جاتے ہیں، حق کی جانب حملہ کیا جاتا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ پہلی چیز خوبصورت عورت، دوسری چیز موسیقی، گانا، ان چیزوں کے ذریعے سے۔ اب خود تصور کر سکتے ہیں کہ جب یہ دونوں باطل کے ہتھیار ہمیں نظر آتے ہیں تو جو ایک اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ کس طرح سے ان چیزوں کے نزدیک جاتا ہوا نظر ہے۔ تو بہرحال وہ مولا کے گھر جاتا ہے، مخارق اپنے ساز لے کر جا کے مولا کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کے پاس بیٹھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، ساز بجا رہا ہے، ساتھ میں گاتا جا رہا۔ اب اس کے ساز کی کشش یہ تھی، اس کے آواز میں اس قدر کشش تھی کہ اس کا میوزک سننے کے لیے، اس کی ووکل سننے کے لیے لوگ جگہ جگہ سے جمع ہونے لگے۔ جو گھر سے باہر سے جا رہے تھے وہ رک رک کے سننے لگے، جو گھر کے افراد تھے وہ آنے لگے، جو غلام تھے، جو کنیزیں تھیں، وہ تمام جمع ہونے لگے تاکہ اس موسیقی کو، اس گانے کو سن سکے۔ یعنی جب انسان اس چیز میں جاتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ دوسری طرف ہمیں مولا کی کیفیت یہ نظر آتی ہے کہ مولا نے اپنی نگاہوں کو جھکایا ہوا ہے، اور کچھ دیر گزرتے جاتی مولا کی کیفیت میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، اور یہ تبدیلی اس انداز میں آ رہی کہ مولا کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتے جا رہی ہے، غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں۔ روایت کے جملے کی جب 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، مولا نے نگاہوں کو بلند کیا، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، اور پھر اس سے کہا کہ کیا اب بھی وقت نہیں ہوا کہ تو اپنے کام سے باز آ جا اے لمبی داڑھی والے۔ یعنی روایت نے جو اس کا حلیہ اور نقش نقل کیا ہے کہ اس کی داڑھی بڑی لمبی تھی، کہا کہ اب بھی یہ وقت نہیں ہوا کہ تو اپنے کام سے باز آ جا۔ تو روایت کے جملے ہے کہ جیسے ہی مولا کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اس کے ہاتھ سے ساز گر گئے، اور اس نے پھر زندگی میں اس قابل نہیں رہا کہ کبھی وہ ساز اٹھا سکے، ساز بجا سکے، کیونکہ مولا کے اس غیظ و غضب کی وجہ سے اس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ یعنی جب وہ واپس آتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، مامون نے اسے بلوایا، کہا کہ آج موسیقی سننے کا دل چاہ رہا ہے، کچھ ہمیں سناؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب سے میں تمہارے کہنے کی وجہ سے مولا کے پاس گیا، مولا نے نہ جانے کس انداز میں مجھے منع کیا کہ میرے ہاتھ شل ہو چکے ہیں، اب میں موسیقی نہیں بجا سکتا۔ تو یہ ہمیں نفرت نظر آتی ہے اس میوزک سے، اس موسیقی سے، اس گانے سے اہل بیت کی۔ یعنی اگر ہم اہل بیت کی زندگی سے ایک نتیجہ حاصل کرنا چاہے تو کم سے کم جہاں دیگر چیزوں سے ہمیں دروس ملتے ہیں، کم سے کم ہمیں ان چیزوں سے خود کو بچانا چاہیے کہ جو اہل بیت کے غیظ و غضب کا سبب بنتی ہے، کہ جن میں سے 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔
ایک نامحرم عورت اور دوسری یہ موسیقی۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بارہا اس مولود کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں اس انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما کہ جس انداز میں ہم سے اہل بیت تقاضا کرتے ہیں۔ اپنے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔